اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس وقت سورۃ البقرہ کی 2 آیات شریفہ کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 155 اور 156، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، کچھ ڈر، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور کچھ مالوں، والانفس، اور جانوں، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا، تو کہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ 2 آیات اور ان کا ترجمہ۔ اس میں جو پیغام ہے باری تعالیٰ کی جانب سے، وہ ہے آزمائش کا پیغام۔ آزمائش، امتحان، ٹیسٹ۔ اب یہ امتحان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور معبود ہے۔ وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے۔ اس لیے جب چاہے، جس بندے کو چاہے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہو، چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو، یہ اس کا حق ہے اللہ کا کہ وہ جس کو چاہے، جب چاہے، اور جس طرح چاہے، اور جتنا چاہے اتنا آزمائے، اس کا امتحان لے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے کہ اللہ، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ذرہ برابر قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے آزمائش میں۔ ہم تو تیرے رحم کے قابل ہیں، تو ہم کو نہ آزما بلکہ ہم پر تو رحم فرما۔ لیکن آیات کریمہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، یعنی آزمائش کا گھر، امتحان کا گھر، اور جہاں جس طریقے سے چاہے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ اور یہ آزمائش ان کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں
عبودیت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے ثابت قدم ہیں یا نہیں ہیں. یعنی کسی طرح کی بھی آزمائش ہو وہ اللہ کو چھوڑتے ہیں یا اللہ کو پکڑے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت قدم رہتے ہیں یا اللہ سے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے امتحان. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے آزماتا ہے. اب جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اوپر رکھا ہے کہ اللہ آزمائے گا. بندہ بندے کو آزمائے یہ نہیں، اللہ بندے کو آزمائے گا. وہ بندہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اللہ آزمانے کا حق رکھتا ہے اور جس طرح چاہے وہ آزمائے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کچھ آزمائیں گے اور کسی چیز سے آزمائیں گے. وہ کوئی چیز کس طرح کی ہو سکتی ہے جس سے اللہ آزمائے، کس میں سے ہو سکتی ہے، اس کی چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، پہلی جو چیز آزمانی کی اللہ نے فرمائی وہ خوف، کہ تمہارے اندر کوئی خوف پیدا کر دے، کسی بھی چیز کا ڈر بٹھا دے، اس سے تمہیں آزمائے. جیسے بندہ گھبرا جائے کسی بات سے، خوف پیدا ہو جائے اس کے دل میں، اسے ڈر لگنے لگے، یہ بھی آزمائش. اور ایک خوف کا معنی یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں، اس طرح بھی خوف سے اللہ آزمائے. خوف خدا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا امتحان کہ مرد یا عورت کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ خوف خدا کا وہاں نام و نشان نہیں ہوتا. ایسے ایسے اعمال، ایسی ایسی حرکات مردوں سے اور عورتوں سے صادر ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں کہ خوف خدا کا کچھ وہاں پر نام و نشان نہیں ہوتا. یہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائے کہ مرد یا عورت کے دل میں میرا خوف ہے یا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. تو اللہ کا خوف کس کے دل میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے اللہ آزمائے گا. بندہ بندے کے حق میں کیا کر رہا ہے، خوف ہے کہ نہیں اللہ کا. یہ بندہ اللہ کے حق میں کیا کر رہا ہے، خوف ہے کہ نہیں اللہ کا. یہ جیسے جب بات عبادت کی آئے حقوق اللہ کی، تو پھر اللہ کا خوف اس طرح سے ہو کہ عبادات ریاضات میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، بندگی میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، بندگی کے اعمال بجا لاتا ہے یا نہیں، مرد ہو یا عورت. ایک تو یہ خوف ہے، خوف خدا. دوسری حقوق العباد، کہ بندوں کے آپس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے. بندہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس میں خوف خدا نظر آتا ہے یا نہیں آ رہا. یہ ہے خوف خدا. تو اللہ نے فرمایا من الخوف، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں سے، کہ تمہارے اندر خوف طاری کر دیں، یا تمہارے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے. دونوں طریقوں سے آزمائش ہوگی. بندوں کا خوف تو ہو فرض کریں تمہارے دل میں، اور اللہ کا خوف نہ ہو،
یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ والجوع، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے۔ بھوک سے آزمانا یہ ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں قحط نازل ہو جائے، اناج کی قلت یا تنگ دستی، غربت، افلاس، فقر ایسی آ جائے کہ تم ہل جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ کہ یا اللہ کیا کریں گے ہم، یعنی اتنے تم خستہ حال ہو جاؤ بھوک سے کہ پتہ یہ چلے کہ فاقہ ہو رہا ہو، یا 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانے پہ آ جاؤ، یا 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھانے پہ آ جاؤ۔ یہ بھی آزمائش ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ والجوعی، کہ بھوک سے بھی تم کو آزمائیں گے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز کرنا مراد ہے، فرق کرنا، اللہ کو الگ کرنا کہ کون ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر ہے، اور کون ہے جو بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، زبان سے فضولیات بکتا ہے، کفریات بکتا ہے۔ یہ آزمائش ہے بھوک میں، جیسا کہ گزشتہ امتوں پر ایسی آزمائشیں آئیں، بھوک کی، اناج کی قلت کی، اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ نے ان کو دوچار کیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ اب جیسے کہ روزہ ہے، روزے میں ایک آزمائش ہے، کیا؟ طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک بندہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، تو یہ آزمائش ہے، یہ بھوک ہے نا، بھوک لگتی ہے مگر بندہ کھاتا نہیں، پیاس لگتی ہے مگر بندہ پیتا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ روزے کو مکمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ثابت قدم رہتا ہے، روزہ توڑتا نہیں اور روزہ چھوڑتا نہیں، نہ روزہ چھوڑتا ہے نہ روزہ توڑتا ہے، بلکہ روزے کے دنوں میں کمر باندھ لیتا ہے، روزوں پر پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے کہ دیکھیں اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، کیا بھوک کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو نہیں رکھ رہا، یا بھوک کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں کی آزمائش سے، کہ اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے وہ دراصل بندے کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا حقیقی مالک صرف باری تعالی ہے، بندہ تو صرف رکھوالا ہے۔ یہ جو مال ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے اللہ لے بھی لے، جب چاہے اللہ کچھ دے بھی دے، جب چاہے اللہ اضافہ کر دے، جب چاہے اللہ کمی کر دے۔ قرآن میں بھی یہ بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ کمی فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں، رزق دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور رزق لے کر بھی اللہ آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ کہ دیکھیں
کون بندہ دینے پر بھی اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غرور نہیں آتا، مال کا تکبر نہیں آتا، یا مال کو فضول خرچ نہیں کرتا؟ ایک تو یہ آزمائش ہے، اور دوسری یہ کہ اگر مال اللہ لے لیتا ہے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں صابر رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے۔ تو یہ مال کی بھی آزمائش ہے، یعنی جس طریقے سے بھی اللہ چاہے مال کے ذریعے اللہ آزما لے۔ اور یہ مال ایک تو روپے پیسے کا ہے، ایک جانور مویشی وغیرہ یہ بھی مال ہیں، ان سے بھی اللہ آزما سکتا ہے کہ کسی کے پاس جانور ہوں، وہ فوت ہو جائیں، اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، تو یہ بھی مال ہے، یہ مال کی آزمائش ہو جائے گی۔ پھر فرمایا والانفسی، جانوں سے بھی اللہ آزماتا ہے۔ انفس معنی جان، اپنی جان، اپنے پیاروں کی جان، اپنے ماں باپ کی جان، اپنی اولاد کی جان، اپنے بھائی بہن کی جان، بیوی بچوں کی جان، یہ سب جانیں ہیں۔ والانفس میں سب آ گیا کہ اللہ جب چاہے کسی کی جان لے لے اور تمہیں آزمائے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ یہ جان جانے کی وجہ سے کیا تم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہو؟ معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ یا نہیں، یہ کہتے ہو کہ یا اللہ یہ مال تو نے دیا تھا، تیرا ہی تھا، ہمارا تو تھا ہی نہیں، ہم تو صرف اس کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے تیرے دیے ہوئے سے، یعنی تیری امانت تھی۔ جیسے امانت کا کیا کانسیپٹ ہے، تصور، کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو جتنی بھی رکھوائے اس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہو کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، جب وہ مانگے گا ہمیں لوٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا وہ دراصل اللہ کا ہے، جب چاہے اللہ لے لے۔ تو جان بھی امانت ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طبعی موت اللہ کی طرف سے جب آ جائے تو آ جائے، کوئی حادثاتی موت جب ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بندہ خود یہ ارادہ کرنے کا مختار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں، میں اپنے آپ کو مار دوں، خودکشی کر لوں۔ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، خودکشی کرنے والے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ آزمائشوں کو دیکھ کر خودکشی مت کرو، آپ بیزار ہو کر خودکشی مت کرو، آپ دنیا کے مسائل اور مشکلات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آزمائش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، خدا نخواستہ بیماری آ جائے، اب بیماری کسی حد تک بھی پہنچ جائے، کسی حد تک بھی، مگر اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں، یورپین ممالک میں کہیں کہیں یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے کہ جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جائیں یا اپاہج معذور ہو جائیں تو اولادیں ان کو اولڈ ہوم میں داخل کرا دیتی ہیں، یتیم خانے میں یا مسافر خانے میں یا ایسے اداروں میں داخل کرا دیتی ہیں جہاں وہ سنبھالیں۔ اور یا پھر اولاد یہ کہتی ہے
اسپتال میں ڈاکٹروں کو کہ ان کو کوئی ایسا انجیکشن دے دیا جائے کہ یہ مر جائے، کیونکہ یہ بوجھ ہے ہم پر، معاذ اللہ، یعنی یہ ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ اس لیے دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ لوگ بیزار ہو کر جانوں کو ختم کر رہے ہیں، یا اپنی جان کو ختم کر رہے ہیں، یا اپنوں کی جانوں کو ختم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سنبھال نہیں سک رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کرو اور دوا کرو، جہاں تک ممکن ہے علاج کرو، جہاں تک ممکن ہے دعا کرو، نہ دعا چھوڑو نہ دوا چھوڑو، لگے رہو۔ جب موت کا وقت آ جائے گا اللہ اس کو بلا لے گا اپنے پاس۔ جب پانی سر سے گزر جائے گا تو اللہ خود قادر و قدیر ہے، مالک و مہربان ہے، وہ بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے جب ناقابل برداشت ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا والانفسی، کہ ہم تمہیں جان سے آزمائیں گے۔ کسی کی جان چلی جائے، تمہاری اپنی یا تمہارے پیاروں کی جان چلی جائے، تو یہ آزمائش ہوگی تمہارے لیے۔ کھڑے رہو ثابت قدم اللہ کی بارگاہ میں، فریاد کرو بس کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم آزمائش کے قابل تو نہیں ہیں، تو ہم پر رحم فرما، مگر ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری نور اللہ مرقدہ نے اپنی محفل میں شعر پڑھا کہ انسان کو لازم ہے کہ راضی برضا ہو، انسان کو لازم ہے کہ راضی برضا ہو، لب پر نہ شکایت ہو، نہ شکوہ نہ گلا ہو۔ اب اس پر ہر کوئی کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اس شعر کے مطابق ہر کوئی تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ توفیق دے دے کہ راضی برضا ہو اور لب پر نہ شکایت ہو، نہ شکوہ ہو، نہ گلا ہو، اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہو، صابر ہو۔ پھر فرمایا والثمرات، اور پھلوں سے بھی آزمائیں گے تم کو۔ ثمرات میں ایک تو پھل ہیں، فصلیں ہیں، کھیتی باڑی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب ثمرات میں آ گئے۔ اس کا نقصان کبھی ہوتا ہے نا کہ فصل کسی نے لگائی اور کیڑوں نے کھا لیا، درخت کسی نے لگایا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو پتہ چلے کہ درخت کو کیڑا لگ گیا تو پھل نہیں نکلے گا، یہ آزمائش ہے۔ اور ثمرات میں علماء اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ثمرات میں تمہاری اولادیں بھی ہیں، اولاد بھی تمہارا پھل ہے، پھل کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی تم کو آزماتا ہے، تمہاری اولاد کے نقصان سے۔ اولاد کو کچھ ہو جائے تو چونکہ بندہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، جب کبھی کوئی وقت آ جائے برا تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، مگر اولاد کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اب جب ان آزمائشوں کا نام لے کر اللہ نے ذکر کر دیا، کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے ایک چیز سے، خوف نمبر 1، جوع بھوک نمبر 2، اموال نمبر 3، انفس جان نمبر 4، اور ثمرات 5۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں فرما دیا نام لے کر۔
کہ ان سب سے ہم تم کو آزما سکتے ہیں زندگی کے اندر. یہ آزمائش تمہاری زندگی تک ہے. ظاہر ہے مرنے کے بعد تو پھر ان چیزوں کی آزمائش نہیں ہوتی. مرنے کے بعد نہ آپ کو خوف ہوگا دنیا والا، نہ مرنے کے بعد آپ کو بھوک لگے گی، نہ مرنے کے بعد کوئی تمہارا مال تمہارے پاس ہوگا وہاں قبر میں کہ جس سے تم کو آزمایا جائے، نہ تمہاری جان ہوگی. روح تو تمہاری نکل گئی، پرواز کر گئی. اب تو صرف قبر کے اندر تمہارے جسم کا ڈھانچہ ہے جو پڑا ہوا ہے، جب تک اللہ چاہے ثابت رہے گا، اور جب اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو ہڈیاں ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور پھل یہ بھی مرنے کے بعد تمہارے کام کے نہیں ہیں. جب تک زندگی ہے تم کھاؤ گے پھل. تو یہ جو 5 چیزیں باری تعالی نے آزمائش کے حوالے سے ذکر کی، یہ بڑی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے. رات دن بندے کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. ہم شعور نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے، یا اس طرف دھیان نہیں کرتے، ورنہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے، یا خوف کی، یا بھوک کی، یا مال کے نقصان کی، یا جان کے نقصان کی، یا پھلوں کی کھیتی باڑی کے نقصان کی. ہمارے ساتھ یہ آزمائش لگی رہتی ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اب اللہ نے فرمایا جب یہ آزمائش ہم تم پر ڈالتے ہیں تو خوشخبری ہے کس کے لیے؟ وبشر الصابرین. فرمایا اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، ان صبر والوں کو جنہوں نے ان آزمائشوں میں صبر کیا، اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں، اللہ کی محبت سے ہٹے نہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت سے ہٹے نہیں، ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے. ان کو خوشخبری ہے، وہ صبر والے ہیں. وبشر الصابرین، جنہوں نے اس پر صبر کیا، برداشت کیا، تحمل کیا. اللہ فرماتا ہے ان کو بشارت ہے، ان کو خوشخبری ہے ہماری طرف سے کہ جب وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری سنائے گا. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، یعنی ان چیزوں میں سے کوئی مصیبت آئے، ان آزمائشوں میں سے کوئی مصیبت آئے، قالوا، تو وہ کہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. یعنی اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں، اور یہ الفاظ اتنے مشہور ہیں کہ آپ رات دن پڑھتے بھی ہو اور رات دن آپ سنتے بھی ہو. جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بڑا عام جملہ ہے اور عام الفاظ ہیں کہ جو بچہ بچہ جانتا ہے، سنتے رہتے ہیں نا ہم. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے رات دن کے محاوروں میں ہوتے ہیں اور رات دن کے استعمال میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو خبریں ملتی رہتی ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے لیے تو ہیں. اگر اللہ نے ہم پر یہ کوئی آزمائش ڈال دی تو اللہ کا حق ہے، حالانکہ ہم قابل نہیں ہیں، مگر اللہ کو حق ہے کہ ہمیں آزما رہا ہے، آزمائے. اللہ ہی توفیق دے دے ہمیں کہ ہم آزمائش میں پورے اتر جائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی یہ شعور ان کے اندر رہے کہ ہمیں ایک دن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، موت کا وقت، اجل آ جائے گی، تو پھر ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اب یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کو استرجاع کہا جاتا ہے، اور ہر مصیبت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صرف موت نہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کو انسان مصیبت سمجھے.
احادیث میں اس کی طرف رسول پاک سرور لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار چوٹ لگ گئی انگوٹھے میں، تو آپ نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی مصیبت ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی مصیبت ہے۔ چوہا حضور کے گھر میں سے چراغ لے گیا، حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا کیا یہ مصیبت ہے؟ فرمایا یہ بھی مصیبت ہے۔ یعنی کوئی چیز جو انسان کو تکلیف دے، کسی بھی چیز سے انسان کو دکھ پہنچے، وہ مصیبت ہے۔ وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے، مگر ہے مصیبت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت بندہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اگر بندہ اس وقت کہنا بھول جائے اس مصیبت کے وقت، تو جب اس کو یاد آئے وہ مصیبت تو اس وقت پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب ملتا، ایسا ثواب ملے گا۔ چنانچہ آج درس کی اس نشست میں قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر میں ہم نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین۔ یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الہی نسألک بالاسم العظم بجاہ المصطفیٰ فرج علینا۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی درس کی حاضری کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ جو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئیں ان کو قبول فرما، جو کچھ اس پر بیان ہوا اس کو قبول فرما، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر، اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا کر۔ یا اللہ یہ آیت شریفہ آیات کریمہ کو بارگاہ رسالت میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، سید الشہداء اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ اس حاضری کے برکت سے، وسیلہ سے رزق روزی میں فراخی اور کشادگی عطا کر، تنگ دستی سے بچا، بیماریوں کو دور کر، صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، زوجین میں اتفاق و محبت عطا کر، قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ کو آباد رکھ، اور ان کے آباد رکھنے والوں کو بھی آباد رکھ۔ یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔